عام آدمی کی بات کی ہے، اس پہ میں دلی کے لوگوں کو اور پورے ہندوستان کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ عام آدمی کو اگر اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے تو عام آدمی کو آگے لانا ہوگا۔ صحیح۔ آپ کھرب پتیوں سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کو ریلیف دیں گے۔ دیا ہے نا اس نے آتے ہی، پروٹوکول کی اس نے دھجیاں اڑا دی ہیں۔ سرکاری رہائش نہیں، ٹھیک، سرکاری رہائش کا اس نے نہیں، ساتھ اس نے کوارٹر لے لیا ہے کہ آنے جانے میں میرا وقت ضائع نہ ہو۔ پانی، بجلی، امیڈیٹ ریلیف لوگوں کے لیے۔ انتخابی نشان پہ اچھا، انتخابی نشان دیکھو ان کا جھاڑو۔ پڑوسی ملک بھارت کے حوالے سے کچھ خبر کا ذکر کر لیتے ہیں۔ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے انتخابات کا وقت ہے، وہاں پر ایک بیان سامنے آیا ہے نریندر مودی صاحب کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، چائے بیچنے والے شاید بن سکتے ہیں۔ اچھا، پتہ نہیں یہ چائے بیچنے والوں کے بارے میں اتنی حقارت۔ میں ایک بات بتاؤں، ایک برا وزیر اعظم ایک طرف ہو اور ایک بہت اچھا نفاست سے چائے بنا کے، عمدہ چائے بنا کے بیچنے والا دوسری طرف ہو، تو میں اس چائے والے کی عزت زیادہ کروں گا بنسبت اس وزیر اعظم کے جو ڈلیور نہ کر رہا ہو یا جھک مار رہا ہو یا کچھ۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ حسن صاحب، 23 مارچ گزری ہے اور ہر سال یہی روٹین ہے کہ 23 مارچ کو لوگ کچھ اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پر شادمان چوک پہ اور کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ جو ہے، اور چونکہ اس کو یہیں پہ پھانسی دی گئی تھی، پنجاب میں ہی وہ پلا بڑا، یہاں پہ اس کو ہیرو کے طور پہ رکھنا چاہیے، اس چوک کا نام بھگت سنگھ چوک رکھیں۔ انڈیا سے بھی ای میل آئی ہے، کہتے ہیں کہ انڈین پنجاب میں بہت بڑا ہیرو ہے، لیکن جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں وہ مرا، وہاں اس کو اس کا ڈیو کریڈٹ کیوں نہیں دیا جاتا؟ دیکھیں، یہ ہمارے لائل پور کا یہ جو ہمارا ہیرو ہے، یہ میرا ہم شہر، اور مجھے تو اس پہ بہت فخر ہے۔ اور پچھلے دنوں وہ سینما ڈیمالش ہو گیا، اس کے پچھواڑے میں بھگت سنگھ کے ساتھی رہتے تھے اور اس کا بڑا ٹائم وہاں گزرا ہے جہاں میرا بچپن گزرا ہے۔ میں تو اس کو بہت بڑا ہیرو مانتا ہوں، اور دیکھیں وہ آدمی بھی ہمارا ہیرو ہے جس نے یہاں کے مقامیوں کا قتل عام کرنے والے بندے کو انگلینڈ جا کے مارا، اور جب اس سے پوچھا گیا تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا محمد رام سنگھ۔ بائی دی اینڈ آف مے جنگ چھڑ چکی تھی، وہاں انڈینز نے ایئر فورس تھرو کر دی تھی، ہیلی کاپٹرز آ گئے تھے، مگز ان کے آ گئے تھے، مراج آ گئے تھے ان کے، اور ہم کچھ نہیں بھیج سکتے تھے بیکاز ہم کہتے تھے ہم تو ہے ہی نہیں، وہاں مجاہدین ہے، وہاں تو مجاہدین ہے، ہم تو ہے ہی نہیں وہاں، پل آؤٹ کریں گے یہاں سے۔ ہمارا یہ کیلکولیشن نہیں تھی کہ انڈیا اتنی فورس وہاں کارگل پہ لائے گا۔ دوسری یہ کہ وہ بوفورس، دا بگ انڈین ہیوی گنز، the role that the Bofors played for India in this war was like the Stingers, the role that the Stingers played in the Afghan jihad against Russia. Bofors guns نے اتنی پاؤنڈنگ کی ہیوی گنز، ان کا ہمارا خیال ہی نہیں تھا کہ یہ بوفورس وہاں لا سکتے، ان کا خیال تھا یہ اسمال آرٹلری اس قسم کی چیزیں ہوں گی، گلی کوئی نہیں، ہم 17,000 پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی جو مس کیلکولیشن تھی سب سے بڑی، ان کی 3 مس کیلکولیشنز تھی۔ ایک یہ، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ انڈیا، یہ سارا کچھ جو ہے انسٹیڈ آف انٹرنیشنل کمیونٹی سائڈنگ ود انڈیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کہے گی یہ تو کشمیر کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، کشمیر کا مسئلہ حل کریں یہ تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تو یہ مس کیلکولیشن تھی، ان کا خیال تھا کشمیر پہ فوکس آ جائے گا اور ہم کشمیر کا ایشو کو پھر کھڑا کر دیں گے، اور اوپر سے ہم نکلیں گے نہیں وہاں سے جب تک بارگیننگ چپ۔ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ساری انڈیا کے ساتھ سائڈ کر گئی اور انہوں نے کہا آپ نے تو اگریشن کی، یہ تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یو آر دی اگریسر، آپ نے لائن آف کنٹرول کراس کر دی، تو یہ کشمیر بھی کوئی نہیں، آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا اور کوئی کنسیشن آپ کو نہیں دینی پڑے گی۔ تو سب سے بڑی مس کیلکولیشن یہ تھی کہ دے ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ انڈیا کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا، ان کا خیال تھا وہ نہیں کرے گا ویسے، انہوں نے ویسے کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کشمیر کے اندر بھی کچھ ابھرے گا، کچھ ہوگا، وہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور تیسرا یہ تھا، ان کا خیال تھا کہ پرائم منسٹر ان کے ساتھ تھرو آؤٹ جائے گا۔ ایک سٹیج ایسی آئی کہ نواز شریف کے اوپر اتنا پریشر آیا فرام انڈیا اینڈ فرام دی یونائیٹڈ اسٹیٹس اینڈ فرام برٹن کہ میاں صاحب نے کہا ہم تو یہ پھنس گئے، یہ نکالیں یہاں سے نہیں تو ہمیں تو بالکل اڑا کے رکھ دیں گے، اور ہماری نکالیں یہاں سے نہیں تو ہمیں تو بالکل اڑا کے رکھ دیں گے اور ہماری کوئی مدد ہمیں سرائکی صوبہ چاہیے۔ اگر آپ اس وقت یہ قدم نہ اٹھاتے، آپ وہ پروونسز رہنے دیتے اور ایک لوس فیڈریشن بنا لیتے، تو پھر یہ اتنی جو سپلنٹرزم ہے، فیکشنلزم ہے اس ملک میں، وہ نہ ہوتی۔ ہندوستان نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئین بنائیں گے، جمہوریت بنائیں گے، نان الائنڈ رکھیں گے، اور
1 यूनिट नहीं बनाएंगे, 30 यूनिट्स बनाएंगे और 30 स्टेट्स और खुद मुख्तारी करेंगे और फिर वो स्टेट्स और बनाते गए आहिस्ता आहिस्ता। कि ये जंग किसने जीती, ये दावे तो अब तक जारी हैं। टग ऑफ वॉर ये जो चल रही थी, इसमें एक्चुअली आई डोंट नो अगर इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई क्लेम करता है वी वन एंड द अदर पार्टी थिंक्स दैट वी वन। एक्चुअल आपकी नजर में हुआ क्या और कौन जीता कौन हारा? असल में मैं भी ये दो लोगों पे इसको छोड़ता हूँ, एक हिस्ट्री पे और दूसरा खुद इन लोगों पे। ठीक, लेकिन मैं आपको 2-3 बंदों के हवाले जरूर दूंगा जी। जिसमें एक एयर मार्शल नूर खान थे जो खुद इस वार के हीरो थे। अच्छा, उन्होंने खुद अपनी किताब में ये तस्लीम किया है कि अयूब खान ने लोगों को मिसगाइड किया और हम ये जंग जीते नहीं हैं, बल्कि हमने ये बहुत बुरे तरीके से पूरा इशू जो है इसको मिस हैंडल किया। आप एयर मार्शल असगर खान की किताब उठा के देख लें, उनकी तहरीरें देख लें। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इंडिया के खिलाफ सारी जंगें हमने स्टार्ट की और हम हारे हैं, कोई जंग हम जीते नहीं। मैं मिलिट्री वर्जन की बात कर रहा हूँ। ये मेजर जनरल आसिफ करीम की आप उठा के देख लें, अयूब खान की डायरीज देख लें और गौहर अयूब की तहरीरें भी देख लें। हम बाहर से किसी को लेते ही नहीं, जो उनका क्लोज सर्कल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इतना जो है ना वो दोनों लतीफा टाइप चीज बन जाती है कि इस पे आदमी क्या बात करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेलियर था। उसकी वजह यह है कि ये मिस एडवेंचर था, मिस कैलकुलेशंस थी जी, गलत रिपोर्टें थी, या मिलिट्री के अपने जो हैं वो जमा तफरीक थी जो गलत निकली। तो मैं समझता हूँ कि ये हारे हैं, चूंकि इनका मकसद तो कश्मीर अगर टेक ओवर करना था वार का, जो इनका नाउन मकसद जो ये बयान करते हैं, हिडन की तो बात मैं दूसरी कर रहा हूँ, जी। तो जाहिर है ये उसमें कामयाब नहीं हुई।